एक दफा किसी ने कोई कत्ल कर दिया, खुद मौके से फरार हो गया, पुलिस मुझको पकड़ के ले गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैंने उन्हें कहा मैं बेगुनाह हूं, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, अजीजों ने मेरी गवाही भी दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगते थे। हम गरीब थे, कहां से दें। अगले दिन सुबह सुबह मुझे आपके दर्स की एक बात याद आई। अब सुने, अब देखें, रूह के सफर का थोड़ा सा मुसाफिर था, मुश्किल आई, एक बात याद आई। अब बात क्या है सुनिए। एक बात याद आई, आपने एक बात बताई थी, जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। क्यों? अब इस एक बात सुन। एक बुजुर्ग थे, उनकी जमात रह गई, उन्होंने अपनी नमाज को 27 दफा दोहराया। खान में किसी कहने वाले ने कहा नमाज तो 27 दफा दोहरा ली, पर वो जो इमाम कहते हैं ना वलद्दालीन, और आप कहते हैं आमीन, और आपके साथ फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, उस आमीन का क्या बनेगा? 27 दफा नमाज तो दोहरा ली, पर वो आमीन कहां से लाओगे? आमीन कहां से लाओ? और फिर एक और बात, जब मजलिस बड़ी होती है जैसे आपकी है, दुआ होगी, तो इस दुआ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है। ये वो चीज मैंने अर्ज की थी, उस बंदे को याद आई, इस बंदे को वो चीज याद आई। कहने लगे मुझे हवालात में 8 दिन गुजर गए, मैं एक चीज कहना भूल गया था, हवालात में 8 दिन गुजर गए, 1.5 लाख मुझसे मांगते थे, मैं बेगुनाह था, मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे अचानक आपका दर्स याद आया कि जो बंदा नमाज फजर के बाद 40 बार सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और सारा दिन आमीन कहेगा, तो और ये गुमान साथ रखेगा कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, उसका काम हो जाएगा। और एक बात और भी बता दूं, जहां औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी इस्म आजम की तहकीक की है, वो कौन सा इस्म है यूं पढ़ो और यूं काम हो जाए, उसे कहते हैं इस्म आजम। वो कौन सा लफ्ज है, वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी जेर है, वो कौन सी जबर है, ये वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है, जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं इस्म आजम। इसमें हर अल्लाह के वली ने अपनी तहकीक बयान की है और बेशुमार औलिया में यह भी तहकीक है कि लफ्ज आमीन इसमें आजम है। लफ्ज ये जो हम नमाज के बाद हल्की आवाज में दिल में आमीन कहते हैं, ये लफ्ज आमीन भी इसमें आजम है। अब मैं भी आमीन कह रहा, उसने तसव्वुर किया और फरिश्ते भी आमीन कह रहे, बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि दुआ है, दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह चला करे। हवालात में 8 दिन गुजारने के बाद आमीन कैसे निकली थी जरा बताएं? कोई वसीला नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है और मैं बेगुनाह भी हूं, और वो भी समझते हैं कि ये बेगुनाह है, पर कहते हैं 1.5 लाख दिए बगैर तुझे खुलासी नहीं मिलेगी। तो सोचें उसने आमीन किस जज्बे, किस तड़प, किस तलब, किस कैफियत, किस दर्द के साथ कही होगी। चुनांचे मैं ये अमल इस नियत से किया, ऐ अल्लाह मुझे इस कैद से नजात दे, तू जानता मैं बेकसूर हूं, ऐसे बचा जैसे यूसुफ को कुएं से, ऐसे बचा जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से, अल्लाह मुझे भी ऐसे बचा। मैंने ये अमल फजर के बाद किया, आमीन गौर व फिक्र से कहता रहा, गौर व फिक्र से लगी के साथ
दर्द दिल लगा रहा। किस दर्द के साथ? कि अल्लाह मैं भी आमीन कह रहा और मेरे साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। अल्लाह अगर मेरी आमीन कबूल नहीं, चलो फरिश्तों की तो कबूल है। अगर मेरी कबूल नहीं मौला, चलो फरिश्तों की तो कबूल है। अल्लाह फरिश्तों की आमीन को कबूल फरमा और उस मुसीबत से मुझे निजात अता फरमा। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि एक पुलिस वाला मेरे पास आया, मुझे कहने लगा आप परेशान न हो, अभी अभी आपकी बेगुनाही साबित होगी। ये कहते उसने अफसर को आवाज दी और अफसर ने दूसरे को कहा और आखिरकार उसने मुझे बंद से कैद से निकाल दिया, घर भेज दिया। मैं बाहर निकल गया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घर चला गया, पहुंचा, मेरे घर वाले हैरान कि पुलिस वालों ने तो पैसों का तकाजा किया था। मैंने उनको अपनी बात और अपना अमल बताया कि बगैर माल के, बगैर सिफारिश के, बगैर किसी चीज के मैं घर पहुंचा हूं। और पहुंचा किस पे हूं कि फजर के बाद मुझे अचानक 8 दिन के बाद याद आया कि ओहो, मैंने तस्बीह खाने में तो ये अमल सुना था। ये 40 बार सूरत फातिहा सुबह पढ़ गिड़गिड़ा के, तवज्जो से, ध्यान से, दर्द और कैफियत के साथ, और फिर सारा दिन क्या पढ़? आमीन, दिल ही दिल में। अब देखिए ना, उन्होंने जो लफ्ज लिखा है वो लफ्ज लिखा है गौर व फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ। आमीन, गौर व फिक्र के साथ। उस गौर व फिक्र के साथ जो पढ़ी हुई आमीन है, उसने फैसले करा दिए, उसने फैसले करा दिए। अच्छा, एक अमल बता रहा हूं सूरत इखलास का, जिंदगी में एक दफा जरूर कर ले, हफ्ते में एक दफा कर ले, रोजाना कर ले, महीने में एक दफा कर ले। पर मैं जिस शख्स ने मगरिब और इशा के दरमियान 20 रकत पढ़ी, हर रकत के बाद सूरत फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह पढ़ा, 20 रकत पढ़ी, यानी 10 दुगाने। कितने दुगाने? 10। जिसने पढ़ी मगरिब और इशा के दरमियान 20 रकत पढ़ी, पहली रकत में फातिहा के बाद एक दफा कुल हुवल्लाह बस पढ़ी, तवज्जो से, ध्यान से, खुशू से, दर्द से, जल्दी ना करें। अब उसके फायदे सुने और हैरान हो जाएं। और मैं अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेऐब और बेजोड़ 2 महल अता फरमाएंगे। कोई ऐब नहीं होगा, उसमें कोई जोड़ नहीं होगा। अल्लाह उसे जन्नत में अता फरमाएंगे जिसने मगरिब और इशा की नमाज के दौरान, मगरिब और इशा की नमाज के दौरान ये अमल किया। आप बोले, और आपने फरमाया जिसने सोते वक्त 30 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ी, हर अमल का अनोखा फायदा है, उसके लिए 1000 महल जन्नत में अल्लाह बनाए। और जिसने 200 मरतबा पढ़ी, अल्लाह उसे ऐसा दर्जा अता फरमाएंगे, जिसने सूरत कुल हुवल्लाह 200 मरतबा पढ़ी, अल्लाह उसको ऐसा दर्जा अता फरमाएंगे कि जिससे वो राजी भी होगा और खुश भी होगा। अल्लाह उसको राजी कर देंगे, ऐसा दर्जा अता फरमाएंगे। और फरमाया, अगली बात सुने गौर से जरा, मैं बहुत तवज्जो दिला के सुनाना चाह रहा हूं। पर मैं जिस घर में सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ी जाए, उस घर वालों के साथ साथ उनके पड़ोसियों को भी नफा होता, उसके पड़ोसियों को भी नफा होता। और बाज औकात 40 पड़ोसियों तक नफा होता है, बाज औकात 4 पड़ोसियों तक नफा होता है, और बाज औकात 11 पड़ोसियों तक नफा होता है, 11 घरों तक, बाज औकात 40 घरों तक। मैं जो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, उसके पड़ोसियों को भी नफा होता है। रिस्क, इज्जत, रूहानियत, दौलत, उसके पड़ोसियों को भी नफा होता है। बलाएं टलना, मुसीबतें टलना, आफात टलना, हालात का बेहतर होना, उसके पड़ोसियों को भी नफा होता है, उसके पड़ोसियों को भी नफा होता है, पड़ोसियों को भी। शुक्र है हम सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह हमारे पड़ोसियों को भी नफा हो। और बताऊं, ऐसे लोगों की कब्र के पड़ोसियों को भी नफा होता। कई लोग मिले, मुझे बताया, किताबों में लिखा है, मुझे खतों में लोगों ने लिखा, खतों में लोगों ने लिखा। मेरा 1984 से लोगों से राब्ता शुरू हुआ है, 40 साल हो गए, 2024 में। बताया क्या कि कोई कब्रिस्तान में ऐसा बंदा आया जिसकी वजह से हमारी बख्शिश हो। कब्रिस्तान में हमारे पड़ोस में कोई ऐसा बंदा आया और जिसकी वजह से हमारी क्या हो गए? बख्शिश हो। कोई ऐसा बंदा आया, पड़ोसियों को भी नफा होता।
جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل هو اللہ احد 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے۔ اکٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے۔ بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں فلاں فلاں، اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید نہ نماز نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی، اور میں خاموش سن رہا تھا، اور میرے اندر آواز آ رہی تھی، اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ ہیں، اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے خیر پہ خرچ کر یا شر پہ خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے سورۃ قل هو اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا، پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور ساری دنیا بھوک قحط مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسل آباد اور شاد ہو جائے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کراچی کلفٹن میں، وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ 4 آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں۔ اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا، گوبر، ہم وہ ہیں۔ کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے 100 دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے، اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو بخت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی، اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں۔ میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا، پر کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں۔ کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں۔ کسی سیٹھ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھی، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا۔ پھر سنایا اپنا واقعہ۔ یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے، کیا روبل ہے؟ کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا، اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی۔ بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے، اور لوگوں نے چننا شروع کیا، اور میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، انہوں نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا، تو بریف کیس نہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا۔ ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا، تو ہم ترکی میں تھے، تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں، اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا، دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے، ترکی میں سموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا، اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دی، اس نے لے لیا، دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا،
میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتہ چلا 50,000 کی ڈبی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتہ چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے تو بظاہر سگار اور سگریٹ، لیکن دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں، چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورۃ قل ہو اللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں۔ جیسے اماں کو بتاتا رہا، اماں بوڑھی سادہ پڑھتی رہی، اور اماں کا وقت ایسا زبردست آیا کہ اماں کی آخرت بن گئی، اماں کو ہدایت اور کلمے کی موت آ گئی۔ آپ آج وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی، کہ آج کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ میں کالج سے آ رہا تھا، کالج سے تو سیٹ پہ بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا تھا، کاٹن پہنا ہوا، یہ مچھیں، بڑی سی پگ، اور ایسے پھول کے بیٹھا ہوا تھا، 1.5 سیٹ اس نے لی۔ میں یوں کر کے بیٹھ گیا، یوں کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے نا مجھے ایسے ترچھی نظروں سے ایسے دیکھا کہ ایسے اظہار کیا کہ تیرے یہاں سیٹ پہ کیا حق بنتا ہے۔ میں نے چونکہ سیٹ کے پیسے دیے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کبھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر تک گزارا نہیں، چھیڑ چھاڑ تو بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک تعریف کی، ایک تھوڑی سی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، بات چلی، وہ چپ کر کے سنتا رہا، سنتے 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 کہنے لگا باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لہجے میں نرمی۔ میں کہا بھائی کام ہو گیا۔ پھر میں نے اسے ایک عمل کا نفع بتایا، مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بتایا، تب عمل کے نفع بتائے، ایک بتاتا گیا، کوئی 1.5 گھنٹے کی گاڑی چلنی تھی، بتاتا گیا، حیران ہو گیا، اس کے کندھے جھک گئے، وہ سکڑ گیا، اس نے مجھے قریب کیا، جگہ دی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے، اس کی نمی دیکھی۔ اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، میری کوتاہی نے اس کو اندر دبا دیا ہے، اس کا اللہ ہے۔ میں نے پھر ایک اور نفع چیز بتائی، پتہ کیا کہا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اب اگلی بات، الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اتنے لاکھ لگا دی، ہار گیا، دروازے کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ٹینشن میں چلا گیا ہوں۔ دوست نے کہا ہے چپ کر کے بیٹھ کے میرے پاس آ جا، اب دوست کے پاس وقت گزارنے جا رہا ہوں، اور دل کہتا ہے مر جاؤں، ساری جمع پونچی لگا دی، مجھے بتایا تھا کہ تو جیت جائے گا، فلاں ٹھیکے دلوائیں گے، فلاں یوں کاروبار کروائیں گے، فلاں یوں کروائیں گے، پیسے تو ایسے چٹکیوں میں نکل آئیں گے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست کہتے تھے کوئی کام بھی ہو نا، کہتے تھے بس آپ نے چائے پکانی ہے، جتنی دیر چائے پکنے میں لگنی ہے کام ہو جانا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ آپ کے آگے ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، زچ ہو کے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا اور جی چاہتا ہے مر جاؤں، دوست نے کہا آ جا، کچھ باتیں کروں گا، دل بہلاؤں گا۔ آپ نے جو یہ بات بتا دی نا، پتہ اس نے کیا لفظ کہا دوست کے پاس جا کے میں نے سوچا تھا تاش کھیلوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، کہا اب بیٹھ کے یہی کروں گا، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اب یہ کام مجھے اپنا سرمایہ جیب میں رکھ کے اور دل میں رکھ کے، اس کو سخی کہتے ہیں؟ نہ، اب ایک سخی کملی والے کے ہم امتی ہیں تو ہمیں سخاوت پھیلانی ہے، محبت پیار سے بات رکھنی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، جو شخص علی کرم اللہ اس سے فرمان ہے، علی کا فرمان، میں جو شخص قبرستان سے گزرے اور صرف ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اسے مردوں کے بقدر ثواب ملے گا، جتنی میتیں اس قبرستان میں ہوں گی، قبریں ہیں نہیں ہیں، مٹ گئی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا اب موجود ہے یا نہیں، جتنی بھی قبریں ہوں گی قبرستان میں، میتیں ہوں گی، میتیں قبریں نہیں میتیں، ان سب کے بقدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ، سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لی، اب سنیں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر وہ اس دن کوئی خطا نہ کی اس نے، تو میں اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا، روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کا شمار ہوگا۔ میں آ رہا تھا ٹرین میں، تو مجھے ٹرین میں بٹھایا نا، تو جس بوگی میں بٹھایا اس میں کیبن ہوتا ہے نا 6 والا کیبن، یہ جو فاسٹ ٹرینیں ہیں، تیز ٹرینیں ہیں، مجھ سے پہلے 5 کچھ تھے جو پنجاب کے تھے اور ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، کالے میرے کپڑے تھے، کالا میرا ویس، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ڈرامہ بتایا تھا مجھے، وہ کر کے آ رہے تھے، ان کے گانے بجانے کے اوزار لٹکے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ جب میں گیا نا ٹرین رکی، تو ایک بندے نے دوسرے کو خاص مخصوص لہجے میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ بھنگ آ گئی۔ دوسرے نے کہا کباب کی میں خاص ہیں، آگے ہڈی آئی، کباب میں ہڈی آ گئی ہے۔ تیسرے نے اور کہا، چوتھے نے اور کہا، میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دوستوں نے چلتے چلتے مجھے بسکٹ، سافٹ ڈرنک، چیزیں، بہت ساری چیز دے رہی تھی۔ میں کیا کروں گا، حضرت لے لیں، اور ان کی قدرت نے پہلے سے انتظام کیا۔ اچھا میں نے کہا آئیں آپ کھائیں۔ کوئی اوپر لیٹا ہوا تھا، کوئی تھکے ہارے مارے کٹے، میں نے ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ دوسرے نے کہا، اس کو دیا، ان سے باتیں کی، محبت کی، ان کے ساتھ تعلق کی باتیں کی۔ وہ ہنسنا شروع ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، کھلانا پلانا شروع ہو گئے، خوب کھلایا، خوب پلایا، اور بھی چیزیں تھیں ان کو دیا، ان سے باتیں کی، کرتے کرتے وہ قریب آ گئے۔ پھر اپنا کام شروع، بس پہلے دل لو پھر دن لو، دل تو لیتے نہیں، پھر کہتے میری بات کو اس نے پھینک دیا تھا، دل تو لے اس کا۔ پھر جو میں نے نفع بتائے، کیونکہ شوبز کی دنیا میں میرا اب تک تجربہ ہے، جادو، جنات، حسد، یہ چیزیں ہر جگہ ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ وہ جو بتائے میں نے، اب رات گزر گئی، ان کی تو راتیں جاگتی ہیں۔ میں کہوں میں سوؤں، وہ کہ تو کیسے سوئے گا؟ میں نے کہا مجھے سونے دے، میں نے اس لیے دانستہ اوپر والی برت لی ہے کہ ہلے گلے نہ ہو، وقت پہ سوؤں، وقت پہ اٹھوں۔ وہ کہیں تو کیسے سوئے گا؟ محبتیں پھیلائیں ان لوگوں کو جن سے لوگ بظاہر نفرت کرتے، ان لوگوں سے جن کو لوگ ملنا پسند نہیں، ان سے محبتیں پھیلائیں۔ اور یہ آپ کو جو تسبیح خانے سے سرمایہ ملتا ہے نا، اس سرمایہ عام کریں، بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ۔